الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم وقال الله تبارك وتعالى إنا نحن نزلنا القرآن وإنا له لحافظون۔ محترم سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت اسلامیہ، اللہ رب العالمین نے امت اسلامیہ پر بالخصوص اور پوری انسانیت پر بالعموم یہ احسان عظیم فرمایا ہے کہ اس نے قرآن مجید جیسی مقدس کتاب کو مسلمانوں پر نازل فرمایا۔ اس قرآن مجید کے نزول کے لیے اللہ رب العالمین نے جو ترتیب رکھی، قرآن مجید کے تقدس اور قرآن مجید کی عظمت کو واضح کرنے کے لیے جو طریقہ اختیار کیا وہ ہم سے مخفی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس قرآن مجید کے بارے میں سورۃ الشعراء کے اندر ارشاد فرمایا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ لِتُنذِرَ بِهِ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ قرآن مجید تمام جہانوں کے پالنہار کی جانب سے نازل کردہ کتاب ہے۔ وہ رب کائنات جو سارے جہانوں کو پالنے والا، سب کی پرورش کرنے والا، سب کو روزی روٹی دینے والا اور سب کو یہ توفیق عطا کرنے والا ہے کہ کون سی چیزوں کے ذریعے اس دنیا میں زندگی گزارنی ہے، آرام ملنا ہے، تکلیف سے بچنا ہے، کن چیزوں کو اختیار کر کے ہم عزت و وقار اختیار کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ساری کی ساری چیزوں کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر فرمایا تو فرمایا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ قرآن مجید تمام جہانوں کے پالنہار کی جانب سے نازل کردہ کتاب ہے۔ وہ رب کائنات جس نے جناتوں کو پیدا فرمایا، وہ اللہ رب العالمین جس نے انسانوں کو پیدا فرمایا، وہ رب کائنات جس نے جانوروں کو، چرند پرند کو، درندوں کو اور اسی طریقے سے کیڑے مکوڑے اور زہریلے جانوروں تک کو پیدا فرمایا تاکہ اللہ رب العالمین یہ واضح کر سکے کہ تخلیق میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ساری کی ساری چیزوں کو اپنی مکمل حکمت اور مصلحت کے تحت پیدا فرماتا ہے اور ان چیزوں کو پیدا کرنے میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ وہ جس کو جب چاہے زندگی دے دے، جب چاہے موت واقع کر دے، جب چاہے بیماری میں مبتلا کر دے، جب چاہے وباؤں کے ذریعے تباہ و برباد کر دے اور جب چاہے امن و سلامتی کے ذریعے عزت و وقار عطا فرمائے، یہ اللہ رب العالمین کی مرضی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ قرآن مجید تمام جہانوں کے پالنہار کی جانب سے نازل کردہ کتاب ہے۔ اگر وہ ایک جہان کو پیدا کرنے والا ہوتا تو اس قرآن مجید میں دوسرے جہانوں کے بارے میں حقائق ذکر نہ کرتا، لیکن اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کھیتی باڑی کے جو راز بیان فرما دیے، اللہ رب العالمین نے چاند اور سورج کی روشنی کے بارے میں جو حقیقتیں قرآن مجید کے اندر ذکر فرما دی، اللہ رب العالمین نے سمندروں کی لہروں کے بارے میں، سمندروں کے اندر کھارے اور میٹھے پانی کے بارے میں، سمندروں کے تہوں میں
زندگی گزارنے والی مخلوقات کے بارے میں، بلوں کے اندر زندگی گزارنے والے سانپ اور بچھو کے بارے میں، زمین کے اوپر چلنے اور عقل و شعور رکھنے والے انسان کے بارے میں، انسان کی تخلیق کے بارے میں جو کچھ حقائق قرآن مجید کے اندر ذکر کر دیے ہیں وہ پتھر کی لکیر ہیں۔ میڈیکل سائنس ان کا اقرار کر سکے نہ کر سکے، ان کو ثابت کر سکے نہ کر سکے، ان کے مطابق کوئی تحقیق پیش کر سکے نہ کر سکے، لیکن قرآن مجید نے 1400 سال پہلے جو کچھ حقائق ذکر کر دیے وہ بالکل مسلم ہیں، پتھر کی لکیر ہیں۔ ایک نہ ایک دن اس کے مطابق فیصلہ کرنا انسانیت کی، میڈیکل سائنس کی مجبوری ہوگا۔ اگر آج کوئی تحقیق پیش کر دی گئی تو کل اس سے رجوع کر کے قرآن مجید کے مطابق فیصلے کیے جائیں گے۔ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے۔ یہ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جو انسانوں کو انسانیت کی بنیاد پر، مسلمانوں کو اسلام و ایمان کی بنیاد پر، اور اسی طریقے سے دوسری مخلوقات کو دنیا کے اندر زندگی گزارنے کی بنیادوں پر جو عزت و وقار عطا کرتی ہے، دنیا کی کوئی کتاب عطا نہیں کر سکتی۔ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اس قرآن مجید کے بارے میں فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ یہ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جو سب سے زیادہ سیدھے راستے کی جانب لوگوں کی ہدایت کرتی ہے، رہنمائی کرتی ہے۔ کوئی بھی راستہ ہو، کسی بھی مسئلے میں کوئی رہنمائی حاصل کرنی ہو، کسی بھی انداز کی زندگی گزارنی ہو، قرآن مجید اگر فیصلہ کرے گا تو بالکل سیدھا، اقوم اور صحیح ترین راستہ دکھا کر کے انسانیت کو اس پر چلنے پر آمادہ کرے گا۔ یہ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جو دنیا کے اندر لوگوں کی روحانی اور جسمانی شفا کا ذریعہ ہے۔ یہ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جس کو پڑھنے کے نتیجے میں انسان کو اطمینان قلب حاصل ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اس قرآن مجید کے ذریعے لوگوں کو دل کا اطمینان حاصل ہوتا ہے، دلوں کو سکون ملتا ہے، دلوں کو ٹھہراؤ ملتا ہے، دلوں کے اندر پیدا ہونے والی تیزی کے مانند جو دھڑکنے ہیں یا بے چینی ہے، بے صبری ہے، اور اسی طریقے سے دلوں کے اندر پیدا ہونے والی بیماریوں سے یہ قرآن مجید ہم کو نجات دیتا ہے۔ ایک صحیح روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کرام نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سامنے رکھتے ہوئے، جس میں آپ نے فرمایا ہے کہ قرآن مجید لوگوں کے دلوں سے اسی طریقے سے گندگی کو صاف کر دینے والی کتاب ہے جس طریقے سے لوہے کے اوپر جم جانے والے زنگ کو ایک لوہار صاف کر کے بالکل چمکا دیتا ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا دلوں کے گندگی کو صاف کرنے اور لوہے کے طریقے سے زنگ کو صاف کرنے کا معنی کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قرآن مجید کی تلاوت، اس پر اعتماد کرنا، اس پر بھروسہ کرنا، اس کے مطابق چلنا، اس کے ذریعے سے انسان کے دل بالکل صاف کر دیے جاتے ہیں۔ وہ دل کی آلائشوں سے، اس کی پریشانیوں سے، اس کی بیماریوں سے بالکل صاف ستھرا کر کے اللہ رب العالمین اس کو قلبی سکون عطا فرماتا ہے۔ اور یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ انسان اس دنیا میں جتنی زیادہ شریعت کی مخالفت کرتا ہے، قرآن و سنت سے دوری اختیار کرتا ہے، اس کے دلوں میں اتنا زیادہ بے چینی پیدا ہوتی ہے، اس کی دھڑکنیں اتنی زیادہ بڑھتی ہیں، اس کے جسم کے اندر بلڈ پریشر کے نتیجے میں اور دوسری بیماریوں کے نتیجے میں نہ جانے کون کون سی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، اس کو اختلاج پیدا ہوتا ہے، وہ بے چین ہو جاتا ہے، اور نتیجے میں دیکھتے دیکھتے اس کا جسم دکھنے میں تو چلنے پھرنے، دیکھنے، اوڑھنے، پہننے اور پکڑنے اور ساری کی ساری نعمتوں سے فائدہ اٹھانے والا ہوتا ہے، لیکن بغیر دوائی کھائے نہ اس کو سکون ملتا ہے، نہ اس کو نیند آتی ہے، وہ چلتا پھرتا مردہ ہوتا ہے۔ اگر انسان
اللہ رب العالمین کی اس کتاب پر اعتماد کر لے تو ایسی صورت میں یہ کتاب اس کو قلبی سکون عطا فرماتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ الشعراء کے اندر ارشاد فرمایا اس قرآن مجید کو تمام جہانوں کے پالنہار نے پیدا فرمایا، نازل فرمایا، اور اس کے بعد فرمایا نزل بہ الروح الامین، اس کو نازل کرنے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارنے کے لیے ایسے فرشتے کا انتخاب کیا گیا جس فرشتے کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے 2 مرتبہ اس فرشتے کو اس کی اصل شکل میں دیکھا اور گھبرا گیا۔ ایک بار آپ نے غار حرا میں وحی کی ابتدا کے وقت دیکھا تو گھبرا کر کے آئے، اما خدیجہ سے فرمایا کہ زملونی دثرونی، مجھ کو چادر اڑا دو، مجھ کو ڈر ہے کہ کہیں میں ہلاک نہ ہو جاؤں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں، آپ تو دوسروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، رشتہ داریوں کو جوڑتے ہیں، دوسروں کے لیے کما کر کے اپنا کمایا ہوا پیسہ دوسروں کے حوالے کر دیتے ہیں، آپ بوڑھوں کی امداد کرتے ہیں، یتیم بچوں سے مذاق کرتے ہیں، بیواؤں کا سہارا بنتے ہیں، تو اللہ رب العالمین آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر جبریل امین کو دیکھا تھا جن کے دونوں بازوؤں پر روایت کے مطابق 600 پر تھے اور ان کی جسامت زمین سے لے کر کے آسمان تک نظر آتی تھی۔ اگر وہ فرشتہ اللہ رب العالمین کے حکم کے بعد اس دنیا کو اپنے پنکھوں اور اپنے پروں کی ایک حرکت سے پلٹنا چاہے تو 1 منٹ میں پوری دنیا کو تباہ و برباد کر سکتا ہے۔ یہ عظمت تھی اس جبریل امین کی۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا نزل بہ الروح الامین، اس قرآن مجید کو امانت دار فرشتہ لے کر کے نازل ہوا ہے۔ یہ امانت دار فرشتہ جس سے غلطی نہیں ہو سکتی۔ اللہ رب العالمین نے خود قرآن مجید میں فرمایا لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، یہ فرشتے جو کچھ حکم دیا جاتا ہے اس میں کبھی بھی کوئی خطا نہیں کرتے، جو کچھ حکم دیا جاتا ہے اس کو من وعن بجا لاتے ہیں۔ آج کے دور میں لوگوں نے مذاق بنا دیا کہ اس فرشتے سے غلطی ہو گئی تھی اور قرآن مجید کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر غلطی سے نازل کر دیا، جبکہ نازل علی بن نبی طالب پر ہونا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ یہ شریعت کا مذاق ہے، شریعت کے ساتھ کھلواڑ ہے، اللہ رب العالمین کے ساتھ کھلواڑ اور مذاق ہے جس کو قطعاً برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ تو فرمایا علی قلبک لتکون من المنذرین، آپ کے دل پر اس قرآن مجید کو نازل کیا تاکہ آپ ڈرانے والے بن جائیں، لوگوں کو بتائیں کہ اگر شرک کرو گے تو مخلد فی النار ہو جاؤ گے، لوگوں کو بتائیں کہ میرا طریقہ چھوڑو گے تو قیامت میں جب کوثر پر میرے قریب آؤ گے تو میں خود کہوں گا کہ سحقن سحقن، ان کو مجھ سے دور کر دیا جائے کیونکہ انہوں نے میرے بعد دین میں تبدیلی پیدا کر دی تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا علی قلبک لتکون من المنذرین، آپ کے دل پر اس قرآن مجید کو نازل کیا گیا تاکہ آپ ڈرانے والے بن جائیں۔ کون سے دل پر نازل کیا گیا؟ خود روایات میں ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچپنے کی زندگی میں جب حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پر پرورش کے لیے بھیج دیے گئے، ایک دن میدان میں کھیل رہے تھے، ساتھ میں دوسرے بچے تھے، کیا دیکھتے ہیں کہ کوئی عجیب سی مخلوق آتی ہے، ایک فرشتہ آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سینے سے آپ کے دھڑکتے ہوئے دل کو چیر کر کے نکالا جاتا ہے اور اس کے بعد سونے کے برتن میں رکھ کر کے آب زمزم سے اس کو غسل دیا جاتا ہے اور اس کے بعد دوبارہ سے دل میں رکھ کر کے سینے میں رکھ کر کے اس کو جوڑ دیا جاتا ہے۔ یہ واقعہ بعض روایات کے مطابق 2 بار پیش آیا۔ کیوں ایسا ہوا؟ تاکہ قرآن مجید کے نزول کے لیے اس نبی آخر الزماں کے
اس دل کو اتنا پاکیزہ بنایا جا سکے کہ اس کو قبول کر سکے۔ وہ قرآن مجید جس کے قبول کرنے کو پہاڑوں نے منع کر دیا، پہاڑوں نے یہ بھی فرمایا، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اگر یہ پہاڑوں پر نازل ہو جاتا لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِّن خَشْيَةِ اللَّهِ، تو آپ دیکھتے کہ یہ پہاڑ بھی اللہ رب العالمین کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتے اور پھٹ جاتے، لیکن اس انسان نے اس کو قبول کیا۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے قبول تو کر لیا، لیکن اس پر عمل پیرا ہونا اس سلسلے میں ہمارے یہاں انتہائی کوتاہی نظر آتی ہے۔ تو آج کے خطبہ جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اس امید کے ساتھ آپ سے یہ اپیل کرتے ہوئے، یہ امید لگاتے ہوئے، یہ گزارش کرتے ہوئے کہ اس قرآن مجید کو اپنا لیں۔ عزت و وقار چاہیے کہ اس قرآن مجید کو عملی تطبیق دے دیں، عزت و وقار چاہیے کہ اس قرآن مجید پر غور و تدبر کریں۔ اگر آپ کو عزت و وقار چاہیے، عزت کی زندگی چاہیے، تو اس قرآن مجید کے مطابق چلنا سیکھ لیں، ورنہ کہیں کے نہ رہیں گے۔ کیونکہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ویضع به آخرین، کہ اللہ رب العالمین اس کتاب کے ذریعے ایک قوم کو سربلندی عطا فرماتا ہے اور دوسری قوم کو اس کے مطابق نہ چلنے اور اس کے اندر توجیہ و تعویل اور تحریف کرنے اور اس کی ناقدری کرنے اور اس کے خلاف عمل کرنے کے نتیجے میں ذلیل و خوار کر دیتا ہے۔ یہ قرآن مجید دو دھاری تلوار ہے، آپ عمل کر کے عزت و وقار کا راستہ اپنا لیں، یا بے عملی کر کے آپ اس کو چھوڑ کر کے ذلیل و خوار ہو جائیں۔ آج مسلمانوں کی ذلت و خواری کا ایک بنیادی سبب یہ ہے کہ مسلمانوں نے قرآن مجید کو چھوڑ دیا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ اللہ رب العالمین نے سورہ صاد میں ارشاد فرمایا کہ ایسی کتاب جس کو اللہ رب العالمین نے آپ پر نازل فرمایا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، مبارکن، بڑی مبارک کتاب ہے، لیدبروا آیاتہ، تاکہ آپ اس پر غور و تدبر کریں، اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ ایسا نہ ہو کہ یہ پروپیگنڈا کر دیا جائے کہ اس قرآن کی عبارت بڑی مشکل ہے، زبان سمجھ میں نہیں آتی، اس وجہ سے دوسری کتابوں پر اعتماد کیا جائے، یہ ناانصافی ہے، قرآن مجید پر اتہام ہے، قرآن مجید کی توہین ہے، جس کو قطعاً برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ فرمایا لیدبروا آیاتہ، تاکہ آپ اس کی آیتوں پر غور و تدبر کریں، ولیتذکر اولو الالباب، اور عقل سلیم رکھنے والے، عقل و شعور رکھنے والے اس سے نصیحت حاصل کریں۔ اگر کوئی عقل و شعور نہیں رکھتا تو اس کی آیتوں کو حذف کرنے کی وکالت کرتا رہے، وزیر اعظم کو خط لکھ لے، دنیا کی کسی طاقت کو خط لکھ لے، اور میں گھن محسوس کرتا ہوں کہ ایسے لوگوں کا تذکرہ اس ممبر سے کیا جائے جو لوگ ہمارے صحابہ کرام کو زانی قرار دیں، شرابی قرار دیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ ایسے لوگوں کی ساری حرکتیں ہم رب کائنات کے حوالے کرتے ہیں۔ اس کی لاٹھی بے آواز ہے، اس نے دیکھ لیا کہ قرآن کی توہین کرنے والے قرآن کے نزول کے بعد سے آج تک کس طریقے سے تباہ و برباد ہوئے، وہ جانتا ہے کہ کس کو کیسے تباہ کرنا ہے۔ تو اس سلسلے میں عالم اسلام کے مشہور عالم دین علامہ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ کے چند وہ اقوال آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں، جن کو انہوں نے مکہ مکرمہ میں حرم کے کسی درس میں ذکر کیا تھا۔ فرمایا قرآن مجید یہ ہمارے لیے بڑی بابرکت کتاب ہے، بڑی بابرکت کتاب ہے، اور اس کی برکتیں مختلف ناحیوں سے سمجھی جا سکتی ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ جو قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، اللہ رب العالمین نے اس شخص سے اس کے ہر حرف کے بدلے
10 نیکیوں کا وعدہ فرمایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب صحابہ کرام نے فرمایا کہ الف لام میم اس سے مراد 3 حرف ہیں یا 1 حرف ہے، ترمذی کی صحیح روایت ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اقول الف حرف ولام حرف ومیم حرف، سن لو کہ میں کہتا ہوں کہ الف لام میم یہ 3 حروف ہیں۔ اگر کسی نے صرف الف لام میم کی تلاوت اللہ رب العالمین کی رضامندی کے لیے ثواب کی نیت سے کر لی تو کم از کم 30 نیکیاں، اور اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ اخلاص کے لحاظ سے نیکیوں کی مقدار 10 گنا اور 700 گنا تک ہوتی ہے۔ اس وجہ سے انسان کو اس سے زیادہ بھی نیکیاں مل سکتی ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ بشارت دی کہ قرآن مجید کے ایک ایک حرف پر انسان کو 10 نیکیاں کم از کم ملتی ہیں، اور جتنی بڑھا کر کے دے دی جائیں یہ اللہ رب العالمین کا فضل ہے۔ اسی طریقے سے قرآن مجید کی ایک برکت یہ ہے کہ یہ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جس کو پڑھنے والے کے لیے بشارتیں دی گئی ہیں، اور اٹک کر کے پڑھنے والوں کے لیے دوہرے اجر کا ثواب کا وعدہ کیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، قرآن مجید کی مہارت رکھنے والا، روانی سے اس کی تلاوت پر قدرت رکھنے والا، یہ تو آخرت میں برگزیدہ فرشتوں کے ساتھ اس کا حشر کیا جائے گا۔ والذی یقرأ القرآن، لیکن وہ شخص جو قرآن مجید کو پڑھتا ہے وَيَتَتَعْتَعُ فِيهِ، اور اس میں اٹکتا ہے، اس کی زبان اس کا ساتھ نہیں دیتی، وہ پڑھ نہیں پاتا روانی کے ساتھ، بار بار چشمہ لگا کر کے آنکھیں کھول کر کے اس کو دیکھنا پڑتا ہے کہ کون سا حرف کیسے ادا کیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی برکت کی وجہ سے اس کو بھی نظر انداز نہیں فرمایا جو اٹک کر کے پڑھتا ہے وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌّ، اور قرآن مجید اس کے اوپر مشکل گزرتا ہے، مشکل سے تلاوت کر پاتا ہے، لَهُ اجران، اس کے لیے روانی سے پڑھنے والے کے مقابلے میں دوہرا اجر رکھا گیا ہے، ایک اجر ہمت کرنے اور کوشش کرنے کا، اور ایک اجر قرآن مجید کی تلاوت کا۔ یہ ایسی بابرکت کتاب ہے۔ اسی طریقے سے تیسری برکت جو قرآن مجید کی ہم کو حاصل ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ انہ یأتی یوم القیامت شفیعا لاصحابہ، یہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے جب دنیا میں اخلاص کے ساتھ قرآن مجید کا اہتمام کرتے ہیں، اس پر غور و تدبر کرتے ہیں، اس کے مطابق چلتے ہیں، تو ایسی صورت میں ان کے لیے یہ قرآن مجید آخرت میں سفارشی بن کر کے آئے گا۔ اللہ رب العالمین سے شفاعت اور سفارش کرے گا کہ یہ بندہ میری تلاوت کرتا تھا، لہٰذا اس کے عوض اس کو بخش دیا جائے اور اس کی سفارش کو قبول فرمایا جائے گا۔ قرآن مجید کی چوتھی برکت یہ ہے کہ یہ قرآن مجید ہم کو ان شرعی احکامات سے واقف کراتا ہے جن شرعی احکامات پر چل کر کے ہم کو قلبی سکون حاصل ہوتا ہے، ہم جنت کے راستے پر چلتے ہیں، دنیا میں کامیابی حاصل کرتے ہیں۔ یہ قرآن مجید کی برکت ہے کہ یہ قرآن مجید ہم کو وہ راستہ دکھاتا ہے۔ قرآن مجید کی ایک برکت یہ ہے کہ اس کے ذریعے انسانوں کو شفا یابی ملتی ہے، بیماریوں سے نجات ملتی ہے۔ یہ بیماریاں چاہے معنوی بیماری ہوں، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا امراض قلب اور شہوات اور شبہات کے فتنوں سے انسانوں کو اس قرآن مجید کے ذریعے سے نجات ملتی ہے، لہذا قرآن مجید سے معنوی شفا حاصل کرنا جیسا کہ روایت شروع میں پیش کی گئی، یا اسی طریقے سے حسی شفا یابی حاصل کرنا، یعنی انسان جسمانی طور پر جو شفا یابی حاصل کرے اس کو محسوس بھی کرتا ہے۔ انسانوں کو آپ دیکھ لیں، تجربات کی روشنی میں قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے اور دیکھتے دیکھتے جو مریض ہوتا ہے وہ شفا پانے لگتا ہے۔
یہ حصی شفا ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ چھٹی برکت قرآن مجید کی یہ ہے کہ قرآن مجید ہم کو تحفظ فراہم کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم رات کے وقت میں اپنے بستر پر آؤ تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو۔ اگر آیت الکرسی تم تلاوت کر لو گے تو ایسی صورت میں پوری رات کے لیے اللہ رب العالمین ایک محافظ تمہارے پاس متعین فرمائے گا جو صبح ہونے تک تمہاری حفاظت کرے گا، اور شیطان سے اور شیطان کو قریب ہونے سے دور رکھا جائے گا۔ یہ قرآن مجید ہمارا محافظ بھی ہے۔ ساتویں برکت یہ ہے کہ یہ سب سے زیادہ سیدھا راستہ دکھانے والی کتاب ہے، جیسا کہ سورۃ الاسراء کی آیت نمبر 9 کو آپ کے سامنے ذکر کیا گیا کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن مجید سب سے زیادہ سیدھا راستہ دکھانے والی کتاب ہے۔ آٹھویں برکت قرآن مجید کی یہ ہے کہ اس قرآن مجید کی تلاوت سے پوری امت گمراہی اور ضلالت کے راستوں سے نکل کر کے ہدایت اور روشنی کے راستے پر آ کر کے کھڑی ہو گئی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم جہنم کے اور آگ کے گڈھے کے قریب کھڑے تھے، ان قریب اس میں گرنے والے تھے، تو اللہ رب العالمین نے فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اس سے تم کو نجات دے دی۔ نویں برکت کی چیز قرآن مجید کی یہ ہے کہ قرآن مجید دنیا کی مقدس ترین اور فصیح ترین اور بعض الفاظ میں اگر کہا جائے تو آسان ترین زبان عربی زبان کو تحفظ فراہم کرنے والی کتاب ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسی وجہ سے سورۃ الشعراء میں فرمایا بلسان عربی مبین، اس قرآن مجید کو جس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دل پر نازل کیا گیا، یہ فصیح و بلیغ عربی زبان میں نازل کیا گیا ہے۔ 10ویں اور آخری برکت کی چیز قرآن مجید سے متعلق یہ ہے کہ قرآن مجید کے ذریعے اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کے لیے مشرق و مغرب کے پورے کی پوری سرزمین کو مسخر کرنے کے ذرائع پیدا کیے۔ آپ صحابہ کرام کا دور دیکھ لیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد مبارک دیکھ لیں کہ لوگ دین میں جوق در جوق داخل ہونے لگے اور مسلمانوں کی فتح یابی کا سلسلہ دنیا میں مشرق و مغرب کی طویل مسافت تک پھیل گیا۔ لیکن جب مسلمانوں نے قرآن مجید کو نظر انداز کر دیا، تقلید شخصی میں پڑھ کر کے اس کے جوہر میں اپنے آپ کو برباد کرنے لگے، تو مسلمانوں کا دائرہ پھر سے محدود ہوا اور وہ ذلیل و خوار ہو گئے۔ تو یہ قرآن مجید بہت عظیم کتاب ہے۔ اس قرآن مجید کی طاقت کو اگر دیکھنا ہے تو اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنُهُمْ، فرمایا جب یہ لوگ سنتے ہیں اس چیز کو جو رسول پر نازل کی گئی تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آنکھوں سے آنسو بہ پڑتا ہے، یہ رونے لگتے ہیں، اللہ رب العالمین کو یاد کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، حقیقی مومن تو وہی لوگ ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل دہل جاتے ہیں اور ان کے ایمان میں زیادتی ہوتی ہے۔ اور بعض آیات میں ہے کہ تقشعر منہ جلودہم وقلوبہم لذکر اللہ، ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور ان کے دل اللہ کے ذکر کی وجہ سے اللہ کی جانب لپکنے لگتے ہیں۔ یہ قرآن مجید کی طاقت ہے۔ اس وجہ سے ہم کو قرآن مجید کی عظمت کو سمجھنا ہوگا۔ آپ دیکھیں قرآن مجید کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں القرآن حجت لک او علیک، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ یہ قرآن مجید یا تو تمہارے لیے حجت ہے کہ تم کو آخرت میں کامیابی دلا دے گا، یا تمہارے خلاف حجت ہے کہ اگر اس کی خلاف ورزی کرو گے تو تم تباہ و برباد کر دیے جاؤ گے۔ آج کے دور میں اگر آپ دیکھیں تو قرآن مجید کے ساتھ وفا اور بے وفائی کرنے والے وہ سارے کے سارے طبقے جو مسلمانوں کی جانب منسوب ہیں، ہمارے معاشرے میں چین کی سانس لیتے ہیں، ہم ان کی جانب نہ انگلی اٹھاتے ہیں
نہ ان پر تنقیدیں کرتے ہیں، اور کوئی تنقید کرے تو یہاں تک کہا جاتا ہے کہ یہ مسلمانوں میں تفرقہ پیدا کرتا ہے۔ آپ دیکھیں، پہلی چیز یہ ہے کہ اہل قرآن نے یہ کہا، ان کا بنیادی عقیدہ ہے، قرآن مجید کے بارے میں مبالغہ کرتے ہوئے کہا کہ حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے قرآن مجید کافی ہے۔ اگر قرآن مجید ہمارے لیے کافی ہوتا تو نماز کا طریقہ کون سی قرآن کی آیت میں ذکر کیا گیا ہے؟ زکوٰۃ کا نصاب کون سی آیت میں بیان کیا گیا ہے؟ آپ بتائیں کہ حج کے طریقے کی تفصیل اور اسی طریقے سے شرعی احکامات کی تفصیل قرآن مجید کی کون سی آیتوں میں ملتی ہے؟ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث حجت کے لحاظ سے برابر کا درجہ رکھتے ہیں۔ جو دلیل ہم قرآن مجید سے پکڑتے ہیں بعین اسی قوت کی دلیل ہم کو حدیث رسول سے ملتی ہے، اور دونوں کے درمیان تفریق کرنے والے گمراہ ہیں، وہ کبھی بھی نجات نہیں پا سکتے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں، بعض مسلمانوں کے فرقے کہتے ہیں کہ اس کو سمجھ پانا مشکل ہے، مشکل عبارت ہے، جبکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، کہ ہم نے نصیحت حاصل کرنے کے لیے قرآن مجید کو آسان بنایا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ قرآن مجید اللہ کا کلام نہیں ہے بلکہ اللہ کی مخلوق ہے، یہ بھی ظلم کرتے ہیں۔ تعویذ گنڈے کی کتاب بنانے والے اس کے ساتھ افراط و تفریط کے ساتھ کام لیتے ہیں، اس کی ناقدری اور توہین کرتے ہیں۔ قرات سیکھنے کے لیے، تلاوت سیکھنے کے لیے گانے بجانے کے سروں کو پکڑنا، گائے کاروں کے سروں کے ذریعے قرآن مجید کی تلاوت کو سیکھنا، آج قرآن مجید کی تلاوت سکھانے والے بہت سارے مدارس اسلامیہ ایسا ہیں جو باقاعدہ ساؤنڈ سسٹم لگا کر کے بچوں کی اس کی تربیت کرتے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک، یہ بھی قرآن مجید کی توہین ہے۔ قرآن مجید کے اندر تحریف کرنا، جیسے کہ مشہور آیت کریمہ ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، ولی امر کی اطاعت کرو۔ آگے فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر تمہارے درمیان کوئی اختلاف ہو جائے تو اپنے اختلاف کو اللہ اور اس کے رسول کی جانب لوٹا دو۔ وہاں ولی امر کو خارج کر دیا گیا، لیکن ایک بہت عظیم تعلیمی درسگاہ اور مدرسہ ہے جس میں یہ نسخہ آج بھی موجود ہے، جس پر عالم اسلام کے معروف علماء کرام نے باقاعدہ خط و کتابت کر کے اس سے رجوع کرنے کی دعوت بھی دی ہے۔ اس کے باوجود قرآن مجید کے اندر دوسرے مقام پر ولی امر کے لفظ کو بڑھانے سے توبہ نہیں کی گئی، اور آج بھی وہ اضافہ موجود ہے، اور اس اضافے کو اپنے مسلک و مذہب اور اپنے مکتب فکر کی حمایت کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے۔ یہ بھی قرآن مجید کے ساتھ ناانصافی ہے جس کو کسی بھی صورت میں معاف نہیں کیا جا سکتا۔ اور آپ دیکھیں آج کے دور میں اخبارات کی سرخیاں بھری پڑی ہیں، ایک شخص اٹھتا ہے کہ قرآن مجید سے 26 آیتوں کو میں نے نکال دیا، ایک نیا نسخہ تیار کر لیا، اور اس کے بعد اسی کی مکتب فکر کے ماننے والے رفض و تشیع کے دعات اور رافضہ اور شیعوں کے علماء اخبارات میں بیان دیتے ہیں کہ قرآن مجید ایسی مقدس کتاب ہے، راہ ہدایت دکھانے والی کتاب ہے۔ میں سوال کرنا چاہوں گا، اگر یہ راہ ہدایت دکھانے والی کتاب ہے تو آپ کی کتاب کے اندر وہ عقائد کیوں موجود ہیں جو ایک خبیث اٹھ کر کے آج دنیا کے سامنے واضح کر رہا ہے؟ آپ اپنی کتابوں سے اس کو حذف کر کے دکھائیں، ایمانی غیرت ہے، آپ سچے مسلمان ہیں، تو اس چیز کی جرات سے آپ کو کس نے روک رکھا ہے؟ چند چیزیں میں پیش کر دوں گا۔ سورہ فصلت کی آیت نمبر 29 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ربنا ارنا الذین اضلانا من الجن والانس نجعلہما تحت اقدامنا، گمراہ کرنے والے دعات کے متبعین قیامت کے دن کہیں گے کہ اللہ رب العالمین ہم کو ان گمراہ کرنے والے دعات کو لا کر کے دکھایا جائے تاکہ ہم آج ان کو پکڑ کر کے ذبح کر دیں، اپنے پیروں کے تلے روٹ ڈالیں کہ دنیا کے اندر ہمیں گمراہ کیوں کیا تھا۔
شیعوں کا ایک عالم لکھتا ہے، مرآت العقول مجلسی کی کتاب ہے، دوسری جلد میں 26 نمبر کی جلد میں 488 نمبر صفحے پر لکھتا ہے کہ یہاں پر جن لوگوں کو لا کر کے پیر کے نیچے مسلنے کی بات کہی گئی ہے، یہ پوری امت اسلامیہ ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں کہے گی اور ان کو لایا جائے گا اور امت ان کو مسل دے گی۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ عقائد آپ کی کتابوں میں ہیں تو اخبارات میں تقیہ اور منافقت کا عقیدہ اختیار کر کے مسلمانوں کو گمراہ کیوں کیا جاتا ہے؟ آپ بالکل واضح طریقے سے ہمت ہے، جرت ہے تو سامنے آ کر کے آنکھ میں آنکھ ملائیں، اپنی کتابوں سے ان عبارتوں کو حذف کریں۔ آپ دیکھیں فرعون و حامان کا تذکرہ قرآن مجید میں جہاں بھی آتا ہے، یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس سے مراد نعوذ باللہ من ذالک ابو بکر و عمر ہیں۔ الزام الناصب ان کی کتاب اٹھا کر کے دیکھیں، علی حائری کی کتاب، جس میں چوتھی پرنٹنگ میں یہ عبارت چھاپی گئی۔ پہلی مرتبہ کتاب چھپی، اس پر تنقیدیں ہوئی، عبارت حذف نہیں کی گئی۔ دوسری کتاب چھپی، تیسری بار چھپی، چوتھی بار چھپی، پھر بھی یہ عبارت موجود ہے۔ کیا نتیجہ نکالا جائے گا؟ آپ دیکھیں ان کی ایک عبارت، مشہور عبارت ہے، جس میں کہتا ہے ان کا عالم ان القرآن الذی بأیدینا لیس هو القرآن بتمامہ کما انزل علی محمد، کہ قرآن مجید جو ہمارے ہاتھوں میں ہے یہ پورے طور پر وہ قرآن مجید نہیں ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا، بلکہ اس میں کچھ چیزیں قرآن مجید کی مخالفت کے صورت میں اس میں داخل کر دی گئی، اور اسی طریقے سے کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو تحریف کر کے تبدیل کر دیا گیا، کچھ چیزوں کو بدل دیا گیا، اور کئی جگہوں پر علی بن نبی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام تھا، اس نام کو حذف کر دیا گیا۔ اور یہی اتنا نہیں، یہ بھی کہتا ہے کہ کئی جگہوں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منافق ساتھیوں کے نام تھے، ان کو بھی ابو بکر، عمر اور عثمان نے مل کر کے حذف کر دیا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ آپ مشارق الشموس ان کی کتاب ہے جو عدنان بحرانی کی ہے، اس کو اٹھا کر کے دیکھیں۔ اور یہی اتنا نہیں، کہتا ہے وَعِندَنَا لَمُصْحَفْ فاطمہ علیہ السلام وما ادراک ما مصحف فاطمہ علیہ السلام۔ کہتا ہے ان کا مؤلف کلینی، الاصول من الکافی ان کی مشہور کتاب ہے، اس کی جلد نمبر 1 صفحہ 239 پر، جس کی تیسری طباعت دنیا کے اندر آ چکی ہے، بلکہ اور زیادہ چھپ چکی، اس میں کہتا ہے کہ تم لوگوں کو کیا پتا کہ ہمارے پاس قرآن مجید کے مد مقابل ایک مصحف ہے جس کو مصحف فاطمہ کہا جاتا ہے، اور تم کو کیا پتا کہ یہ مصحف فاطمہ کیا ہے؟ کہتا ہے کہ اللہ کی قسم تمہارے قرآن کے مقابلے میں یہ 3 گنا زیادہ طویل اور افضل ہے، اور اس کے بعد پھر سے قسم کھاتا ہے، کہتا ہے کہ اللہ کی قسم تمہارے قرآن کا ایک حرف بھی اس مصحف فاطمہ کے اندر موجود نہیں ہے۔ آپ کون سا جواز پیش کریں گے؟ آج ایک بدبخت شخص اٹھ کر کے 26 آیتوں کو حذف کرتا ہے، تو یہ تو ان کو وہ عقائد ہیں جو ہزاروں سال سے ان کی مجلسوں میں سنائے جاتے ہیں، ان کی کتابوں میں لکھے جاتے ہیں۔ اگر توبہ کرنی ہے تو سچی توبہ کریں، دنیا کو بیوقوف بنا کر کے اور اپنی ہمدردی اکٹھا کرنے کے لیے اس انداز کے بیانات دے کر کے دنیا نہیں چلتی۔ اللہ رب العالمین ہم کو قرآن و سنت کی پیروی کرنے، قرآن مجید کے حقوق ادا کرنے، قرآن مجید کی برکتوں کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحمید، انہ تعالی جواد کریم ملک بر الرؤوف الرحیم۔